اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں، میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا. تو وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر نماز مغرب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. بہرحال اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو اگر نماز مغرب کے بعد بھی کوئی روزہ کھول لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ پانی پی کے اور کھجور کھا کے ہی کھولنا ہے. اگر کسی نے ذہنی طور پہ سمجھ لیا کہ اب غروب آفتاب ہو گیا اور وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، کہیں پہ رک بھی نہیں سکتا، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کوئی چیز بھی اویلیبل نہیں ہے، تو بعد میں روزہ کھول لے، کوئی گناہ گار نہیں ہے. وہ اپنے ذہنی طور پہ سمجھ لے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں، افطار کا وقت ہو گیا، الحمدللہ کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہ گار ہوں گے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، گناہ گار ہو جائیں گے، سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے، خصوصاً سنیوں نے. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث، وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، یہ آج آپ لے جائیں تحفہ. اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 یار 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں. صحیح ابن حبان میں 7491 شعیب آرنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986 شیخ آزمی نے صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 1518 امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا. اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تو تو وہ چاروں، وہ بھی ویسے ہاپ اپ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے. جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے. اور یہ جو حدیث میں اب بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا. تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ڈیلے ہیں، ان کے پتہ آپ نے ڈیلے والا چھاپ لگا دی، فتویٰ لگا دیا جو میں نے فتویٰ آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصب مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے، وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا، یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے، اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے، ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جاندہ ہے؟ ساڑھے سکے برا، ٹھیک ہے جی، جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں، یعنی اہل حدیث. یعنی ہماری اب جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا ادھر تو ایون حنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے. میں نے ان کو بھی بتایا یار 5-6 منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں. ٹائم ٹیبل حنفیوں کا 7:02 ہے، اہل حدیث کا 7:01 ہے، اور افطار ہو رہی ہے 7:07 کے اوپر. ابھی کچھ جماعت و دعوہ والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چونکہ انہوں نے تھوڑا الیکٹرانکلی فالو کیا ہے، وہ اہل حدیث میں سے ایک ان کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے، یا دارالاسلام والوں کا. تو باقی پرانے جو 1950-60 کے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اکثر ٹائم ٹیبل غلط ہیں. اس وقت کے لوگوں کے روزے ہو گئے، ان کو نہیں بیچاروں کو پتا تھا. اس زمانے میں ان کو چاہیے تھا وہ احتیاط کرتے اور سیاہی چھانے کا انتظار کرتے 8-10 منٹ. اب تو مطلب ان کو اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا چاہیے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں.
5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے, اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. کیوں؟ جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 932 اور 920 جلد 2 صفحہ 445 اور صفحہ 443 پہ. شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی اس کی تحقیم صحیح کی ہے, شیخ البانی نے بھی, کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 لوگ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ اہل تشیع ہیں, یہ رافضی ہیں, اور یہی دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں. پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوف کریں گے, وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں, اس زمانے میں تھے, وہ خارجی تھے. بھائی آج کل بھی ہیں, آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں, جو کہ امام بخاری نے, امام ابو داؤد نے, امام ترمذی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ, تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ ہے ناسبی اصل میں, علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں. تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ ہے دوسرا ختم ہو چکا ہے. تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں, کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں, وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے, حالانکہ وہ افطاری بہت ڈلے والی ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ یہ طریقے سے بھی ختم ہو گئے نے, یہ تسی ہو پائی جنہوں نے پتا ہے کہ تھوڑے ٹائم ٹیبل غلط نے, اور انجینئر صاحب تو دستے بھی نے پھر بھی ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں کراتے. یہاں تو نہیں کروا رہے, ضد پہ اڑے ہوئے. میں نے اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیے ہیں کہ یار اس میں سے 3 منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں. آپ کا دارالاسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا, اسی سے 3 منٹ مائنس کر کے جیلم کا بنا لیں. ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے. تو یہ میرے بھائیوں وہی بات ہے, وہ ناسبی اور رافضی دونوں ہی گمراہ ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی جلدی روزہ کھولنے والے عذاب کے مستحق ہیں, اور بہت ڈیلے 25-30 منٹ جو کوئی بھی نہیں, میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں کر رہا, وہ ڈیلے کرنے والے وہ سنت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. بہرحال یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ میرے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی موجود ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B. یہ ایک ایٹم بم ہے رافضیوں اور ناسبیوں کے سر کے اوپر. 200 روایات میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں سے جمع کی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں کل 200 روایتیں ہیں اہل سنت کی کتابوں سے. پورا پس منظر اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب میں نے بیان کیے ہیں, اور اس طریقے سے خلفائے راشدین کی عظمت بیان کی ہے, اور بعد میں ملوکیت کو کنڈیم کرنے والی احادیث بھی الحمدللہ اس ریسرچ پیپر میں. اس میں یہ 48 نمبر پہ وہ روایت ہے جو میں نے بیان کی کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور 2 دوزخ میں جائیں گے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول. تو اہل تشیع 8 سے 10 منٹ کی احتیاط کرتے ہیں, حنفی بھی 3 منٹ کی کرتے ہیں, اہل حدیث بھی جو دارالاسلام کا ٹائم ٹیبل ہے بالکل ٹھیک ہے, اس کو فالو کریں, اور اس میں کوئی ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی احتیاط کر لیتا ہے 5-7 منٹ کی, اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائیں, کوئی فتویٰ نہ لگائیں. بہرحال جلدی والوں کو جو ہے ہاتھوں ہاتھ لیں کہ ان کا روزہ ضائع ہو رہا ہے, اور ان کے اوپر عذاب والا معاملہ بھی میں نے 4 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے بتا دیا. اب آخری حدیث 5ویں حدیث صحیح مسلم سے, اور مشکات میں ہے 1996. یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے, یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی. 2 تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ 2 اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 2 مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم ہے بھائی, اصول کافی نہیں پڑھ رہا, صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں, مشکات میں 1996. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو افطار میں جلدی کرتے ہیں, یعنی جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے,
بہت ڈیلے نہیں فرماتے تھے. اب یہ ڈیلے 25-30 منٹ کو وہ ڈیلے کہا جاتا ہے, 2-3 منٹ کی تیار ڈیلے والے چکر میں نہیں آتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس زمانے میں تو انتظار کیا بھی جاتا تھا کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی, بعض اوقات سورج صرف پہاڑ کی اوٹ میں جاتا تھا, غروب نہیں ہوا ہوتا تھا, اسی لیے اہتمام کیا جاتا تھا. اور وہی اہتمام اہل تشیع کے ہاں چل رہا ہے. اہل تشیع علماء سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں آج کل جو اہل سنت کے صحیح ٹائم ٹیبل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے, وہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم جو ڈیلے کرتے تھے یہ اس وجہ سے کرتے تھے, اب ٹائم ٹیبل, یہ ثاقب اکبر صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل, آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح ہو, تہاڈا اپنا بھی نہ غلط بنیا ہوئے, اپنا پہلے صحیح بنایا ہوئے تو اس پہ بھی اگر کوئی روزہ کھول. میرے خود ساتھ کئی ایسے شیعہ دوست افطاری کی ہمارے ٹائم کے ساتھ, انہوں نے افطاری کر لی, ٹھیک ہے جی, جب انشور ہو چکا ہے گھڑی میں, ٹائم ٹیبل میں, لیٹ لانگ کی کیلکولیشن میں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اما عائشہ کو بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں. اور پھر بتایا گیا دیر سے روزہ کھولنے والے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رافضی نہیں تھے, صحیح مسلم سے میں نے بیان کیا وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے, اور دیر سے ظاہر ہے 25-30 منٹ نہیں, 5-10 منٹ ڈیلے کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور ابن مسعود فوراً کھول لیتے تھے. یہ دونوں اصحاب کے گروہ ہیں, دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے. صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ایشو ہے, اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے. شیعہ سنیوں کے ساتھ ضد نہ کریں, سنی شیعہ کے ساتھ ضد نہ کریں. ٹائم ٹیبل بہرحال سنیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, خصوصاً جو الیکٹرانک ٹائم ٹیبل آ رہا ہے گھڑیوں کا, اور مسلم پرو سافٹ ویئر اینڈرائڈ ایپ ہے, یا اسی طریقے سے سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر ہے, اس کو فالو کریں تو پھر انشاءاللہ یہ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا. بات میں نے پہلے بتایا ساری میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ساری والے اختلاف سے اعلان برات شیعہ نے کیا کہ وہ 8 منٹ آپ نے خود سے مائنس کر کے ہمارا ہی معاملات کیے ہوئے ہیں, اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ اذان کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے فجر کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ٹاپکس میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا, صدقہ فطر اور شوال کے 6 روزے, اس کو میں نے کمبائن کر دیا ہے, اور 8واں ٹاپک میں نے نماز عید کے طریقے کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے. مسئلہ نمبر 53D انشاءاللہ اگلے ہفتے ریکارڈ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیتے ہوئے 4 تکبیریں پڑھ کے دفناتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.